بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح العقائد النصفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 7 ہوگا۔ اس سے پہلے ہم معتزلہ کو معتزلہ کہنے کی وجہ بیان کر چکے ہیں اور ان کے الگ ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ پھر یہ بھی ساتھ بیان کر دیا کہ ان کو معتزلہ اہل سنت و جماعت معتزلہ کہتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو اصحاب العدل و توحید کہتے ہیں، اور یہ نام دینے کی وجہ کیا تھی کہ یہ اپنے آپ کو اصحاب العدل و توحید کہتے ہیں، یہ بھی بیان کر دی گئی تھی۔ آئیے آج ہم آگے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں ثم انہم توغلوا فی علم الکلام وتشبثوا بازیال الفلاسفۃ فی کثیر من الاصول والاحکام وشاع مذہبهم فیما بین الناس الی ان قال الشیخ ابو الحسن الاشعری لاستاذہ ابی علی جبائی ما تقول فی ثلاثة اخوۃ مات احدهم مطیعا والآخر عاصیا والثالث صغیرا فقال ان الاول لا يصاب في الجنة والثاني يعاقب بالنار والثالث لا يصاب ولا يعاقب. فقال الاشعري فإن قال الثالث يا ربي لما أمتني صغيرا وما أبقيتني إلى أن أكبر فأؤمن بك وأطيعك فأدخل الجنة فماذا يقول الرب؟ فقال يقول الرب إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. فقال الأشعري فإن قال الثاني يا ربي لما لم تمتني صغيرا لئلا أعصي لك فلا أدخل النار فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائی وترك الاشعری مذهبه فاشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجماعة فسموا أهل السنة والجماعة۔ جی تو حاضرین آپ نے آج کے سبق کی عبارت سماعت کی۔ اس سبق کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، جو کچھ بیان کیا جائے گا، اس کا خلاصہ پہلے سماعت کر لیں کہ آج کے سبق کے اندر پہلے تو یہ بتائیں گے کہ ما ورد بہ السنہ کے خلاف معتزلہ کے عقائد کی ایک مثال دی گئی ہے، جیسا کہ ایک مثال پہلے بیان کر دی گئی تھی کہ معتزلہ نے ما ورد بہ السنہ کے خلاف جو عقائد کی بنیاد رکھی ہے، اس کی ایک مثال جیسے گناہ کبیرہ کرنے والے کو نہ مومن مانتے ہیں نہ کافر مانتے ہیں، اسی طرح آج ایک اور مثال ثم انہم سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک واقعے کی صورت میں حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ بیان کریں گے، دوسری بات یہ بھی اس سبق کے اندر بیان کی جائے گی کہ اہل السنت والجماعت کو اہل السنت والجماعت کہنے کی وجہ کیا ہے، ان کو اہل السنہ والجماعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو باتیں مین جو ہے وہ آج کے سبق میں بیان کی جائیں گی۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، عبارت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ثم انہم توغلوا فی علم الکلام، پھر معتزلہ مشغول ہو گئے علم کلام میں۔ اچھا، یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ جو قدماء کا علم کلام تھا اس میں فلسفے کی آمیزش بالکل نہیں تھی، وہ ادلہ سمعیہ ادلہ قطعیہ پر جو ہے وہ مبنی تھا، تو اس کے اندر ادلہ قطعیہ ادلہ سمعیہ کا بیان موجود تھا۔ اچھا، تو فلسفہ داخل ہو گیا، کیسے داخل ہوا وہ بھی یہاں سے بیان کریں گے۔ تو فرماتے ثم انہم توغلوا فی علم الکلام، پھر معتزلہ مشغول ہو گئے علم کلام میں، وتشبثوا بازیال الفلاسفہ فی کثیر من الاصول والاحکام، وتشبثوا اور انہوں نے تھام لیا بازیال الفلاسفہ، فلاسفہ کے دامن کو، ازیال ذیل کی جمع ہے بمعنی دامن، فلاسفہ کے دامن کو پکڑا، یعنی فلاسفہ کا سہارا لیا اس کثیر اصول اور کثیر احکام میں، یعنی فلسفے کو لے آئے۔ وشاء مذہبہم فیما بین الناس، اور ان کا مذہب لوگوں کے درمیان پھیل گیا، کوئی سا بھی مذہب ہے، کوئی سا بھی مسلک ہے،
جھوٹے سے جھوٹا مسلک بھی ہے تو اس کے ماننے والے بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہو ہی جاتے ہیں. تو اس طرح ان کے ماننے والے بھی ہو گئے اور ان کا مذہب بھی لوگوں میں پھیل گیا. الی ان قال الشیخ ابو الحسن الاشعری، یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن اشعری نے فرمایا لی استاذہ ابی علی جبائی، اپنے استاذ ابو علی جبائی کو کیا فرمایا یہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات بتا دیں کہ شیخ ابو الحسن اشعری جو ہیں ان کا نام علی بن اسماعیل بن اسحاق بن سلام بن اسماعیل بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں. تو ان کے خاندان سے ان کا تعلق ہے امام ابو الحسن اشعری کا. تو ان کا نام علی بن اسماعیل بن اسحاق ہے، کنیت ان کی ابو الحسن ہے، اور ان کے ماننے والوں کو عقائد میں جو ان کی پیروی کرتے ہیں ان کو اشاعرہ کہا جاتا ہے. ان کی جو سن ولادت ہے وہ 260 سن ہجری ہے اور ان کی وفات 330 سن ہجری ان کی وفات ہے. اچھا، یہ یعنی سے یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ پہلے معتزلی تھے اور یہ اپنے استاد ابو علی جبائی معتزلی کے پاس پڑھا کرتے تھے. ابو علی جبائی کو جبائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بصرہ کے گاؤں میں سے ایک گاؤں کا نام جبا تھا، تو اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو جبائی کہا جاتا ہے. ان کی جو وفات ہے وہ 303 سن ہجری ہے. اچھا، بات آگے بڑھاتے ہیں. یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن اشعری نے اپنے استاد ابو علی جبائی سے کہا ما تقول فی ثلاثۃ اخوۃ، کہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں 3 بھائیوں کے بارے میں. وہ 3 بھائی مات احدہم مطیعا والآخر عاصیا والثالث صغیرا، کہ ان میں سے ایک تو فرما بردار ہو کر فوت ہوا، دوسرا عاصین نافرمان ہو کر فوت ہوا، گناہگار ہونے کی حالت میں دنیا سے گیا، والثالث اور تیسرا صغیرا بچپنے میں ہی انتقال کر گیا، فوت ہو گیا. ایسے 3 بھائیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ ایک بھائی تھا تو وہ تو فرما بردار نیکیاں کرتے ہوئے وہ دنیا سے گیا ہے، دوسرا گناہگار ہونے کی حالت میں چلا گیا، تیسرا بچپن میں چلا گیا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فقال، ابو علی جبائی نے کہا، اس نے کہا کہ ان الاول یصاب فی الجنہ، جو پہلا ہے یعنی مطیع فرما بردار جو دنیا سے گیا ہے، مطیع نیکیاں کرتا ہوا دنیا سے گیا ہے، یصاب فی الجنہ، اس کو جنت میں بدلہ دیا جائے گا، جنت میں ثواب دیا جائے گا. جی وہ جنتی ہے، کیونکہ ہم یہ بات پہلے بھی بیان کر چکے کہ یہ معتزلہ کا یہ نظریہ ہے، جو اپنے آپ کو یہ اصحاب العدل و توحید کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کو ثواب دینا معاذ اللہ پر واجب ہے، اور گناہگار کو سزا دینا یہ بھی اللہ پر واجب ہے. جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کچھ بھی واجب نہیں ہے. اگر وہ کسی کا ثواب اجر اچھا بدلہ دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور اگر وہ کسی گناہگار کو بخش دیتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے. بہرحال معتزلہ کا جو مین چیز ہے وہ کہتے ہیں اصلاح للعباد اللہ پر واجب ہے. تو اسی نظریے کے پیش نظر ابو علی جبائی نے جواب دیا. اس نے کہا فقال ان الاول یصاب فی الجنہ، وہ شخص، وہ بھائی کہ جو نیکیاں کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے اس کو تو جنت میں ثواب دیا جائے گا، جنت میں اچھا بدلہ دیا جائے گا، یعنی وہ جنتی ہوگا. وہ ثانی، اور جو دوسرا ہے یعنی وہ بھائی جو گناہگار ہونے کی حالت میں فوت ہوا ہے، گناہگار ہو کر مرا ہے، تو یعاقب بالنار، اس کو جہنم میں سزا دی جائے گی. یعنی وہی بات کہ گناہگار ہے تو اس کو سزا دینا معاذ اللہ وہ کہتے تھے اللہ پر لازم ہے. تو کہتے ہیں جو دوسرا بھائی گناہگار فوت ہوا ہے تو وہ تو جہنم میں جائے گا وہ تو جہنم میں جائے گا. اور کہتے ہیں والثالث لا یصاب ولا یعاقب، اور وہ جو تیسرا بھائی بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، لا یصاب ولا یعاقب، نہ اس کو سزا دی جائے گی، نہ اس کو ثواب دیا جائے گا، ولا یعاقب، نہ اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ اس نے نیکی نہیں کی، نہ اس نے گناہ کیا ہے، کیونکہ وہ مکلف بنا ہی نہیں تھا، بچپنے میں ہی فوت ہو گیا، نابالغی کی حالت میں فوت ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں یہ تیسرا درجہ وہ قائم کر جاتے تھے، لا یصاب ولا یعاقب، نہ اسے ثواب دیا جائے گا نہ اسے سزا دی جائے گی. اب تینوں بھائیوں کے بارے میں جب ابو علی جبائی نے کہہ دیا، فقال الاشعری، تو امام اشعری نے فرمایا، فإن قال الثالث، اگر تیسرا بھائی جو بچپنے میں فوت ہو گیا
اگر اس نے کہا یا ربی اے میرے رب لما امتنی صغیرا، مالک تو نے مجھے بچپنے میں کیوں موت دے دی، بچپنے میں کیوں مجھے مار دیا، وما ابقیتنی الی ان اکبرا، میں بڑا، وما ابقیتنی مجھے کیوں نہیں تو نے باقی رکھا، الا یہاں تک کہ ان اکبرا کہ میں بڑا ہو جاتا، فاؤمن بک اور پس میں تجھ پر ایمان لاتا، واطیعک اور میں تیری فرما برداری کرتا، فادخل الجنہ اور میں جنت میں داخل ہو جاتا۔ یعنی اگر بچپنے میں فوت ہونے والے بھائی نے یہ کہہ دیا کہ مالک تو نے مجھے بچپن میں کیوں موت دے دی تھی، مجھے باقی کیوں نہیں رکھا، میں بڑا ہوتا، ایمان لاتا، تیری فرما برداری کرتا، نیکیاں کرتا اور میں جنت میں داخل ہو جاتا۔ فماذا یقول الرب، رب کیا فرمائے گا، فقال کا فاعل ابو علی جبائی، تو ابو علی جبائی نے کہا یقول الرب، رب فرمائے گا انی کنت اعلم منک، بے شک میں تیرے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، کہ انک لو کبرتا کہ اگر تو بڑا ہوتا، لعصیتا تو نافرمان ہوتا، فدخلت النار تو جہنم میں داخل ہو جاتا، فکان الاصلح لک تو تیرے لیے زیادہ بہتر یہی تھا کہ ان تموت صغیرا کہ تو بچپنے میں فوت ہو جاتا، یعنی تیرا بچپنے میں فوت ہو جانا یہی تیرے لیے اصلاح ہے، یہی تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا یہ تو جواب دے دیا ابو الجبائی نے۔ فقال اشعری، امام اشعری نے فرمایا فإن قال الثانی، اگر دوسرا بھائی یعنی جو نافرمان ہو کر دنیا سے گیا ہے، نافرمانی کی حالت میں مر گیا تھا، گناہ کرتے ہوئے چلا گیا تھا، اس نے فإن قال الثانی اگر اس دوسرے نے کہا، نافرمان نے کہا یا ربی اے میرے رب لما لم تمتنی صغیرا، مالک تو نے مجھے بچپنے میں موت کیوں نہیں دے دی، لئن لا اعصی لکا تاکہ میں تیری نافرمانی نہ کرتا، فلا ادخل النار اور میں جہنم میں داخل نہ ہوتا، یعنی وہ تو اب بڑا ہوا، بڑا ہو کر وہ گناہ کرنے لگ گیا، تو اس نے اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی مالک تو مجھے بچپن میں ہی موت دے دیتا تاکہ میں نہ گناہ کرتا اور نہ میں جہنم میں جاتا۔ تو فماذا یقول الرب، تو رب کیا فرمائے گا، فبہت الجبائی، جبائی پریشانی کی حالت میں خاموش ہو گیا۔ اب جبائی کے پاس جواب ہی نہ بنے، اب جبائی صاحب جناب خاموش ہو گئے، جب خاموش ہو گئے جواب نہ دے سکے تو وترک الاشعری، امام اشعری نے مذہبہ ابو علی جبائی کے مذہب کو ترک کر دیا، یعنی معتزلہ کو چھوڑ دیا، کہ یہ جو انہوں نے تیسرا درجہ قائم کیا ہوا ہے اور جو یہ نظریہ رکھتے ہیں یہ تو نظریہ بالکل غلط ہے، تو ترک الاشعری مذہبہ، تو امام اشعری نے یہ ابو علی جبائی کے مذہب کو چھوڑ دیا، فاشتغل ہوا ومن تبعہ، تو امام اشعری بھی فاشتغل ہوا ضمیر امام اشعری کی طرف، تو امام ابو الحسن اشعری اور ومن تبعہ اور جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، جو ان کے متبعین تھے، وہ سب مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے کس چیز میں، بِإِبْطَالِ رَأْيِ الْمُعْتَزِلَہ، معتزلہ کی رائے کو باطل کرنے میں، وَإِثْبَاتِ مَا وَرَدَ بِهِ السُّنَّةِ اور اس کو ثابت کرنے میں کہ جس کے بارے میں سنت وارد ہوئی ہے، وَمَدَى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةِ اور اس کو ثابت کرنے میں کہ جس پر جماعت صحابہ گامزن تھی، اس کو ثابت کرنے میں یہ مصروف ہو گئے۔ تو فَسَمَّوْا اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجہول بھی، تو فَسُمُّوا پڑھنا درست ہے، بہرحال اچھا ہے، مجہول پڑھ لیا جائے، فَسُمُّوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تو ان کو اہل سنت و جماعت کہا جانے لگا، یا ان کو نام دے دیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اہل سنت کو اہل سنت کیوں کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کو اہل سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ما ورد بہ سنہ، یعنی جس چیز کو حدیث نے بیان کیا، جس چیز کو سنت نے بیان کیا ہے اس پر چلتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ومدى علیہ الجماعہ اور اس عقیدے اور اس نظریے کو مانتے ہیں جس پر جماعت صحابہ گامزن تھی اور جماعت صحابہ جس پر چلی تھی۔ تو جماعت اور سنت یعنی جو عقیدہ جو نظریہ سنت سے ثابت ہے وہ، اور جو جماعت صحابہ سے نظریہ ثابت ہے اس کے ماننے والوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت ان کو نام دے دیا گیا، یعنی یہ شروع سے ہی سلسلہ ہے کہ فرقہ باطلہ کے مقابل میں جو فرقہ حق ہے اس فرقہ حق کو اہل سنت و جماعت کہا جائے۔ عربی میں اہل سنت والجماعت کہیں گے اور اردو میں کہیں گے تو اہل سنت و جماعت کہہ دیں گے۔ اچھا یہ ہی وہ اہل سنت و جماعت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت
73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں ہیں، الا ملت واحدہ، سوائے ایک ملت کے، سوائے ایک فرقے کے. عرض کی حضور وہ فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو میں جس پر، میں سے مراد جو ہے وہ سنت، یعنی جو میری سنت ہے، اور جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے، میرے صحابہ جس پر چلے ہیں، وہ جو فرقہ ہوگا کہ جو اہل سنت و جماعت ہوگا، وہی فرقہ حق ہوگا اور ناجی فرقہ ہوگا. باقی جو اس کے مقابل میں فرقے ہوں گے وہ سب فرقہ باطلہ ہوں گے. تو یہ آج کے سبق کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا. ایک تو یہ بتایا کہ ما ورد بہ سنہ کے خلاف معتزلہ کے عقائد کی ایک مثال دی گئی، ایک واقعہ ذکر کیا گیا. ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا امام اشعری بھی پہلے معتزلی تھے، پھر معتزلہ کو چھوڑ کر یہ اہل سنت والجماعت میں آئے، اور انہوں نے پھر اہل سنت والجماعت کی بڑی خدمت کی. اور اہل سنت والجماعت کو اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے، اس کے کہنے کی وجہ بھی بیان کر دی گئی. یہ آج کا سبق تھا، اس کو یاد کیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ اگلے سبق کے لیے دوبارہ پھر حاضر ہوں گے.